لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينًا على غيبه ورحمة للعالمين. صلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم عباد الله بتقوى اللہ وأخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت و وصیت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں تقوی رہے، ہم اس سے ڈرتے رہیں، اس کے حکم پر عمل کرتے رہیں. جمعہ کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ عظیم الشان خطبہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی، مولا کائنات منبر پر گئے اور خطبے کو ارشاد فرمایا. شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں اس پورے خطبے کو نقل کیا ہے. مسلسل اسی خطبے کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس خطبے کو میں نے 21 ابواب 21 چیپٹر میں تقسیم کیا ہے اور 15 باب ذکر کیے جا چکے ہیں. 16ویں باب کا ذکر ہے. 16ویں باب کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. 2 حصے میں عرض کر چکا ہوں. آج تیسرا اور آخری حصہ 16ویں باب کا. پہلے حصے میں مولا کائنات نے کہا کہ خواب غفلت سے بیدار ہو، اس کے بارے میں فرمایا. دوسرے حصے میں آپ نے کہا توبہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ. تیسرا جملہ آج کا آپ مولا کائنات فرماتے ہیں سارعوا الی الطاعات، جلدی کرو اللہ کی اطاعت کی طرف، اطاعت کی طرف جلدی کرو. قبل فوت الاوقات، وقت فوت ہونے سے پہلے. کل اس کے کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تم اطاعت کرو. یہاں پر الف لام داخل ہے طاعات پر. میں نے تو اسی ترجمہ کر دیا اللہ کی اطاعت کرو، لیکن یہاں پر اطاعت اللہ نہیں ہے، طاعات پر الف لام داخل ہے. یعنی کون سی ہمیں اطاعت کرنی ہے قبل اس کے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. مسلمانوں نے اتنا تو مان لیا کہ اللہ کی اطاعت ضروری ہے، رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے. اللہ میں کوئی اختلاف نہیں کیا، رسول اللہ میں کوئی اختلاف نہیں کیا، سارا جھگڑا اولی الامر میں آ گیا. آج عالم اسلام میں جو کمزوری پائی جا رہی ہے، جو غزہ و فلسطین میں مارے جا رہے ہیں مسلمان، بے دردی سے مارے جا رہے ہیں، اگر کوئی تجزیہ کرے، تحلیل کرے کہ کیا وجہ ہے، تعداد میں زیادہ ہیں، دولت میں زیادہ ہیں، پھر بھی آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ٹھیک سے قرآن کو سمجھ نہیں سکا. خاص کر اس آئے اولی الامر کو سمجھ لیتے تو آج شاید تاریخ کچھ اور ہی ہوتی. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. مسلمانوں نے کہا جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس تخت ہے، جس کے پاس تاج ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، کرسی ہے، وہ اولی الامر ہے. چاہے فاسق ہو،
فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ بس لا الہ الا اللہ کہتا ہو، محمد رسول اللہ کہتا ہو، پھر چاہے کوئی بھی گناہ کرے اس کی اطاعت واجب ہے۔ آج بھی اس نظریے پر مسلمان قائم اور دائم ہیں۔ علماء جو باقاعدہ تاکید کر رہے ہیں، میں نے پچھلے جمعے کو شاید اشارہ کیا یہاں کے اوپر یا کسی مجلس میں، کہ سعودی عربیہ کے امام نے، مسجد نبوی کے امام کہہ رہے ہیں، مسجد الحرام کے امام کہہ رہے ہیں، خبردار فلسطین کے خلاف آواز نہیں اٹھانا، اپنے حکام کے خلاف، یہ اولی الامر ہیں، ان کی اگر تم مخالفت کرو گے تو جہنم چلے جاؤ گے۔ وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ان کی مخالفت کرو گے تو جہنم چلے جاؤ گے۔ قرآن فتویٰ دے رہا ہے اگر ان کی اطاعت کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ بالکل معاملہ الٹا ہے، اگر ان فاسق و فاجر کو اطاعت کرے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ کاش اس آئے اولی الامر کو سمجھ لیں، یہ علماء اہل بیت کے پاس آئیں، دیکھیں اولی الامر کون ہے۔ اولی الامر وہ ہے جس سے کوئی خطا نہ ہو، جس سے کوئی غلطی نہ ہو، جو معصوم ہو، اسی کو اولی الامر ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اطاعت اللہ اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں جلدی کرو، قبل اس کے کہ تمہارے ہاتھ سے وقت نکل جائے۔ پھر فرماتے ہیں فَكَانَ قَدْ جَاءَكُمْ هَادِمُ اللَّذَّاتِ، کیونکہ لذتوں کو نابود کرنے والا وقت آ چکا ہوگا، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جو لذتوں کو نابود کر دیتا ہے۔ لذات لذت کی جمع ہے۔ کون سا وقت ہے جو لذتوں کو نابود کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے؟ وہ موت کا وقت ہے۔ جب موت آتی ہے ہر طرح کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ احتضار کا وقت کیا کرے گا انسان؟ دنیا کی نعمتیں لا کے رکھ دیجئے، کچھ نہیں اس کے لیے، ہچ۔ تو مولا فرماتے قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ جو لذتوں کو فنا کر دیتا ہے، لذتوں کو نابود کر دیتا ہے، یعنی موت آنے سے پہلے اطاعت کرو، اور جلدی اطاعت کرو اللہ و رسول کے، اولی الامر کی جلدی اطاعت کرو موت آنے سے پہلے۔ فلا مناس نجا ولا محیص تخلیص، اطاعت کرو، پھر تمہارے وقت آ جائے گا تو پھر تمہارے لیے نجات کا راستہ نہیں بچے گا اور نہ کوئی پناہ گاہ باقی رہے گا۔ اب اس دو جملے پر تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں میں۔ ایک لفظ مناس استعمال کیا مولا نے اور ایک لفظ محیص استعمال کیا۔ اطاعت کرو قبل اس کے کہ موت آئے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ اگر وہ آ گیا تو پھر کہیں کوئی نجات پانے والا نہیں ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی پناہ گاہ بچے گی۔ مناس کے معنی کیا ہے، محیص کے معنی کیا ہے؟ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں، دونوں لفظ آئے۔ مناس کے معنی قرآن مجید، مناس یہ مصدر ہے، اس کا طالب علموں کے لیے عرض کرنا ہوں، نون واو صاد، یہ اس کے حروف اصلیہ بے معنی پناہ گاہ، کئی معنی ہیں لیکن یہاں پر شاید پناہ گاہ کا معنی زیادہ مناسب ہے۔ یعنی اطاعت کرو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی پناہ گاہ تمہارے لیے نہیں ہوگی کہ جو اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا سکے۔ بم سے تو بچ سکتے ہو، اسرائیلیوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے بنایا پناہ گاہ میں چلے گئے، بچ گئے، لیکن جب اللہ کے عذاب کا بم پڑے گا تو کوئی بھی پناہ گاہ تمہاری کام نہیں آئے گی، کوئی پناہ گاہ تمہاری کام نہیں آئے گی۔ یہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، مناس آیا ہے، سورہ 7 آیت نمبر 3، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تہینا مناس، اس سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، ہلاک کر چکے ہیں۔ کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم عاد، قوم سمود، کتنی قوموں کو ہلاک کیا۔ اللہ فرما رہا قرآن مجید میں کم من، کتنی زیادہ قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دیا، ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ اور جب ہلاکت کا وقت آیا تو یہ فریاد کرنے لگے، یعنی جب عذاب آ گیا تب فریاد کر رہے ہیں، تب آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں۔ اس وقت بچنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی بھی بچنے کی کوئی امید نہیں، کوئی چانس نہیں، کوئی نجات نہیں۔ یہ مناس کے معنی۔ محیص کے معنی کیا؟ محیص تخلیص، جو مولا کائنات نے فرمایا۔ محیص کے معنی کیا ہے؟ عیب یا تکلیف سے نجات پانا، کوئی عیب ہو یا کوئی تکلیف ہو اس سے نجات۔ یہاں بھی نجات کے معنی، بعض لوگوں نے دونوں کے معنی ایک ہی ذکر کیے ہیں، فرار کے معنی میں۔ یہ لفظ 4 جگہ قرآن مجید میں آیا ہے، میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے عرض کروں گا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 21۔ دیکھیے کہاں پر جو لفظ محیص آیا ہے،
اور کون سا معنی ادا کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن ناطق کے کلمات کو سمجھنے کے لیے قرآن صامت کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ مولا کائنات کا خطبہ ہے۔ سورہ ارشاد ہوا سورہ ابراہیم آیت نمبر 21، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ دن سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے قیامت کے دن، جتنے انسان ہیں سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اب منظر کشی قرآن نے کتنی خوبصورت کی ہے، وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو ضعیف لوگ ہوں گے، کمزور لوگ، ضعیف سے مراد یہاں بوڑھے نہیں ہیں، ضعیف سے کمزور سے مراد یہاں جسمانی کمزوری نہیں ہے، عقلانی کمزوری ہے، عقل کے اعتبار سے جو بیچارے کمزور تھے، علم کے اعتبار سے جو کمزور تھے، عقیدے کے اعتبار جو کمزور تھے، یہ ضعیف لوگ۔ فقال ضعفاء، ضعفاء ضعیف کی جمع ہے، تو کمزور لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے پروردگار کی بارگاہ میں جب قیامت میں سب جمع ہوں گے؟ کس سے کہیں گے؟ للذین استکبروا، ان سے کہیں گے جو متکبر تھے، جو مغرور تھے، متکبر لوگوں سے۔ کون کہیں گے؟ کون کہے گا؟ کمزور لوگ، ضعیف لوگ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیرو تھے، ہم تو تمہارے پیچھے چل رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ساتھ تھے۔ آسان لفظوں میں قیامت کے دن مرید اپنے پیر سے کہے گا، مرید تو کمزور ہوتے ہی عقیدے، آنکھ بند کر کے تقلید کر رہے، اندھی تقلید نہیں کی جاتی، آنکھیں کھول کے تقلید کرو، اندھی تقلید نہیں ہے، فروعات میں تقلید ہے، اصول میں تقلید نہیں ہے، حرام ہے اصول دین میں تقلید کرنا، فروع میں تقلید ہے، ہر جگہ تقلید چلی جا رہے ہیں۔ دیکھو تو یہ جو لیڈ کر رہا ہے، یہ جو مغرور ہے، جو متکبر ہے، یہ حق کی بات کہہ رہا ہے یا باطل کی بات کہہ رہا ہے، یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن وہاں قیامت کے دن کہیں گے ارے بھیا ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ہم تو تمہارے پیروکار تھے۔ ضعیف لوگ متکبرین سے کہیں گے ہم تمہارے پیروکار تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ جو اللہ کا جو عذاب ہے، اس عذاب میں تھوڑا سا عذاب تم ہم سے کم کر سکتے ہو؟ پورے عذاب کی بات نہیں ہے، بہت عذاب ہے تو تھوڑا سا کم کر دو، کیا تمہارے اندر اتنا امکان ہے؟ کون کہے گا؟ کمزور لوگ کہیں گے، یعنی مرید اپنے پیر سے کہے گا کہ بھیا تھوڑا سا عذاب کم کرو، تخفیف ہو جائے، کچھ عذاب ہم سے دفع کر دو، تم دور کر دو کچھ عذاب۔ قالو، تب یہ متکبرین کیا جواب دیں گے؟ یہ پیر حضرات کیا جواب دیں گے؟ قالو لو کننا ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے۔ ہمارے پاس کچھ ہی ہدایت ہی نہیں تھی۔ فقیر سے کوئی اگر پیسہ مانگے تو فقیر کیا کہ بھیا ہمارے پاس خود ہی نہیں، ہم خود ہی بھیک مانگ رہے ہیں، تمہیں کہاں سے دیں گے؟ تو یہ خود ہی فقیر تھے، ہدایت ان کے پاس تھی نہیں۔ بھائی جس نے غدیر کو چھوڑ دیا اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے ہدایت کے حوالے سے، تو یہ کیا ہدایت دیں گے؟ وہ ممبر پہ آ جاتے ہیں اور لیکچر دینا شروع، یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، اسی کے انہی کے فتووں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو کمزور لوگ ہیں بیچارے، عقل نہیں ان کے پاس، استعمال علم نہیں، دنیا میں تو پیروی کر لی، آخرت میں کہیں گے بھیا عذاب خدا بہت ہے برداشت، تھوڑا سا تم دفاع کر دو۔ جو کہیں گے اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا، برابر ہے ہمارے لیے، چاہے ہم گھبرائیں آؤ فغا کریں چاہے صبر کریں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ما لنا من محیص، اب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، رہائی کا کوئی راستہ نہیں، لفظ محیص استعمال ہوا ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اطاعت کرو قبل اس کے کہ موت آئے، جب موت آ جائے گی تو نہ کوئی پناہ گاہ تمہیں ملے گی، نہ کوئی نجات کا راستہ ملے گا۔ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں اللہ کے عذاب سے۔ دنیا میں انسان تکلیفوں سے بچ سکتا ہے، بم سے بچ سکتا ہے، اسلحوں سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کا جب عذاب آئے گا تو نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکتا۔ نہیں، ایک پناہ گاہ ہے جو بچا سکتی ہے، اس پناہ گاہ میں آ جاؤ، عذاب خدا سے بچ جاؤ گے۔ وہ پناہ گاہ کیا ہے؟ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ حسنی
لا الہ الا اللہ ایک میرا قلعہ ہے، مضبوط قلعہ، من دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ لیکن صرف قلعے میں آنا کافی نہیں ہے، شرائط کے ساتھ ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ ایک قلعہ ہے جس کا نام ولایت ہے اور اس قلعے میں داخل ہونے کا توحید ہے، ایک قلعہ ہے جس کا نام توحید ہے اور اس توحید کے قلعے میں جانے کا جو دروازہ ہے اس کا نام ولایت ہے۔ ولایت اہل بیت، یہی نجات سے بچا سکتے ہیں، یہی عذاب خدا سے بچا سکتے ہیں، اور کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، ان سب کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کی اطاعت فرض ہے، دیکھو اولی الامر تمہارا کون ہے، اطاعت کرو گے تمہیں نجات ملے گی۔ دعا ہے پروردگار سے، پروردگار تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے، یہ عقل دے کہ اپنے زمانے کے اولی الامر کو پہچان سکیں، اور جو واقعی اولی الامر ہے اس کے پیچھے چلیں، اس کے ساتھ رہیں، وہ جو کہے اس کے اوپر عمل کریں تاکہ مشکلات ختم ہو۔ پروردگار فلسطین کی مظلوم عوام کی نصرت فرما، لبنان کی مظلوم عوام کی مدد و نصرت فرما، جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں فلسطین اور لبنان میں ان مجاہدین کی حفاظت فرما، ظالم جابر اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اس کی مدد کرنے والا سب سے بڑا امریکہ پروردگار اس کے شر سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ من یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین و امام المتقین ورسول رب العالمین۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین وسیع رسول رب العالمین، عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبریٰ ونبع العظیم۔ وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، وصلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین سید الساجدین وقرۃ عین الناظرین وزین العابدین، صلی علی محمد بن علی باقر العلم بعد النبی، وجعفر محمد الصادق البار الامین، موسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم۔ پروردگار اپنے درود، اپنی صلوات، اپنی رحمت نازل فرما امام علی بن موسی الرضا المرتضی و محمد بن علی الجواد التقی و علی بن محمد النقی الناصح الامین والحسن بن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی نورک و سراجک و ولیک و وسیعک و حجتک و خلف الہادی المہدی، وجزک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاة کثیرہ دائمہ
اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ اس خطبے میں ہم اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں۔ پروردگار اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں، اطاعت کرتے رہیں، گناہ سے دور رہیں، معصیت سے دور رہیں، قلب اس کے کہ موت آئے ہم اس کی اطاعت کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ حالات حاضرہ کے اعتبار سے یہ خطبہ ہوتا ہے، دنیا کے حالات کیا ہیں آپ کے پیش نظر ہیں۔ سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ غزہ میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے سب کچھ اسرائیل کے پاس ہے، دنیا کی جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں سب اسرائیل کے ساتھ ہیں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، پورا نیٹو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہر طرح کی مدد پہنچ رہی ہے اسرائیل کو، اور کسی نے بہت ہی اچھی اور سچی بات کہی، وہ یہ کہ اس سے بڑھ کر یورپ اور امریکہ اسرائیل کی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی جتنے امکانات تھے سب انہوں نے اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ کتنا پروپیگنڈا کیا اسرائیل نے، اور اس پروپیگنڈے کو پہنچایا گیا، میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں۔ لیکن دیکھیں پروردگار کیا سنت ہے، اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جس چیز کے ذریعے سے تم مجاہدین کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہو، اسی چیز کو ہم مجاہدین کی عظمت کا وسیلہ و ذریعہ بنا دیں گے۔ اب آپ غور کریں، یحییٰ سنوار، ان کے لیے کتنا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اسرائیل کیا کہتا تھا یحییٰ سنوار کے بارے میں؟ وہ جو انہوں نے ٹنل کھودی اس میں چھپے ہوئے ہیں، اور جو اغوا کیے ہیں اسرائیلیوں کو، جو اغوا کیا تھا ان کو ڈھال بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سارا وہ اسپتال میں چھپے ہوئے ہیں، تو کبھی اسپتال پر بم مارتا تھا، کبھی اسکولوں پر بم مارتا تھا، اور کیا کہتا تھا ہم اسپتال میں اس وجہ سے بم مار رہے ہیں کہ اس کے نیچے ٹنل، اس کے نیچے یہ سب چھپے ہوئے ہیں، یحییٰ چھپا ہوا ہے، سنوار چھپا ہوا ہے، اسکول پہ بم مار رہا ہے، اسکول کو گرا رہا ہے، یہ چھپا ہوا ہے۔ کہاں بم مار رہے تھے؟ کہاں میرا؟ جبہے کے اوپر، فرنٹ کے اوپر، ایسے گھر میں کہ جہاں سے اسرائیلی ٹینکوں کا فاصلہ 15 سے 20 میٹر کا تھا، بس وہاں نہیں گھسے ہوئے تھے کہ ٹنل میں بیٹھے ہوں، وہاں کے اوپر تھے گھر میں، اور پوری فوج کے ساتھ نہیں، صرف 3-4 لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ نے دیکھا بم گرایا، سب کچھ ہوا، پھر ڈرون انہوں نے بھیجا، وہ تصویر اس نے لی، اس تصویر کو اسرائیلیوں نے پخش کر دیا جو ہے جاتا، کس وجہ سے؟ تاکہ رعب و دہشت طاری ہو جائے۔ اپنی فتح کے لیے انہوں نے تصویر کو بخش کیا، اب پچھتا رہے ہیں۔ یہ تصویر اگر وہ تصویر نہ بھیجتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہوا؟ کسی کا کیمرہ تھوڑی تھا، کیمرہ تو نہیں کہتا، تصویر تو نہیں پاس تھی، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا کہ رعب اور وحشت طاری کریں اور اپنی فتح کا اعلان کریں، جس کے ذریعے سے یہ اپنی فتح کا اعلان کر رہے تھے۔ فتح کا اعلان، ان کی فتح کا تو اعلان نہ ہوا مگر کسی اور کی فتح کا اعلان ہو گیا۔ آج ہیرو بن گئے وہ۔ میں دیکھ رہا تھا میادین چینل، دوسرے چینل اس میں دے رہے تھے، جاپان میں ایک پیج کے اوپر ایک تصویر بنائی جو ان کے ہیرو تھے لڑنے والے، تلوار وار لگا کے، آخری دم تک جو اپنے وطن کی حفاظت کرے وہ ایسے ہی بہادر ہوتے ہیں۔ ہر آدمی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہے، بھائی اپنے وطن کے لیے اس نے جان دی ہے۔ فلسطینیوں، ان کی زمین کو اسرائیل نے چھین لیا ہے، کوئی اگر اپنی زمین چھیننے کے لیے تلوار اٹھا لے، اسلحہ استعمال کرے تو کرانتکاری کہلاتا ہے، آتنکوادی نہیں کہلاتا ہے۔ وہ دفاع کر رہے ہیں، اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں۔ تو جس چیز کو انہوں نے ذریعہ بنایا تھا، پروردگار نے اسی چیز کے ذریعے سے ایک اور میسج دے دیا۔ ہر جگہ دیکھیں آپ، اور یہ جو لڑنے والے ہیں ان کے لیے ایک نمونہ بن گیا، ایک آئیڈیل بن گیا، آئیڈیل۔ اور کہا تھا انہوں نے، اس سے پہلے بھی ان کا ایک آیا تھا، میں نے دیکھا تھا، وہ جب اس کو آفر کی گئی تھی سرنڈر ہو جاؤ تمہیں سیف راستہ وغیرہ سب دے دیں گے، اب وہ نہ جانے کیا کیا ان کو دیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں، ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، پیچھے یا تو فتح ہمیں ملے گی، نہیں تو میں اسی راستے پر چلوں گا جو راستہ امام حسین کا تھا۔ یہ صاف صاف اس نے کہا تھا، جو امام علی کے قول کو اس نے نقل کیا تھا۔ تو بہرحال ایک نہ ایک دن تو انشاءاللہ، آج نہیں تو کل، اسرائیل کو شکست ملے گی، اور حقیقت میں مل چکی ہے۔
اب تو وہ وینٹیلیٹر پہ جا چکا، پہلے انتظار میں تھا اب وینٹیلیٹر میں جا چکا ہے۔ یہ آکسیجن دے رہے ہیں امریکہ والے سب، دیکھیے کب تک آکسیجن چلتا ہے، اللہ کرے وہ آکسیجن ختم ہو جائے، اور کئی طرح سے دے رہے ہیں آکسیجن، اور بہت ہی زیادہ ظلم۔ اب یہ حالت ہے، کھانا اور پانی بند کر دیا، لاکھوں لوگ قید ہیں، کھانا اور پانی نہیں جا رہا وہاں کے اوپر، دنیا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، نہیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ امریکہ بھی کہہ رہا ہے، مگر امریکہ کی کہنے کے بعد جس کا مقصد ہے امریکہ کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں، زبان سے کچھ اور کہتا ہے، عمل اس کا اور ہے۔ اسی وجہ سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا یہ شیطان اکبر ہے، ایسے ہی نہیں کہا تھا یہ بڑا شیطان ہے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہا تھا یہ بڑا شیطان ہے، بہت بڑا شیطان ہے یہ۔ کھانا، بھوک کو، روٹی کو، پانی کو یہ اسلحہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، خود اتنا بزدل ہے۔ جو فلسطینیوں قیدی ہیں، جب غزہ میں آتے ہیں ان کے فوجی، جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو ڈھال بنا کے چلتے ہیں گلیوں میں، کہ جب اپنوں کو تو گولی نہیں چلائیں گے، خود یہ انسانوں کو ڈھال بناتے ہیں، خود ان کے اسلحے اسپتالوں کے نیچے ہیں، اسپتالوں کو انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا ہے، اسکولوں کو انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا ہے، یہ سمجھ دوسروں نے بنا رکھا ہوگا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں، 1 سال سے زیادہ ہو گیا۔ وہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، خاص کر ہمارے ملک کے ہم ہندو بھائی سے کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ بہرحال بہت تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ ضعیف لوگ ہیں جس کا بھی قرآن میں ذکر ہے نا، عقل کے اعتبار سے کمزور لوگ ہیں، وہ کچھ متکبرین کی پیروی کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ دیکھ لو اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، اتنی طاقت آ گئی ہے ابھی تو کسی کی نہیں سن رہا ہے۔ خدا نہ کرے اگر یہ محاذ اس نے جیت لیا تو صرف لبنان تک نہیں رہے گا، نیل سے لے کے فرات تک قبضہ صرف اس کا ایک خواب نہیں ہے، اسرائیل کا خواب ہے کہ پوری دنیا پہ ہمیں حکومت کرنی ہے، سب کو غلام بنا دے گا، سب کو غلام بنا دے گا۔ اگر اسرائیل کی غلامی سے بچنا چاہتے ہو تو مظلوموں کی مدد کرو، مظلوموں کی نصرت کرو، اور بالکل یہ واضح بات، آج جتنے لوگ بھی اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، ایک دن انشاءاللہ ضرور آئے گا جب ان کو پچھتانا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا کہ ہم نے غلط ظالم کا ساتھ دیا، ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ لبنان کس طریقے سے سید حسن نصر اللہ ان کو شہید کر دیا، سید صفی الدین رضوان اللہ تعالی علیہ عظیم شخصیت، ان کو شہید کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو شہید کر دیا۔ ایک میں تقریر سن رہا تھا آقا سید حسن نصر اللہ کی، کبھی انہوں نے کہا 5 سال پہلے کی تقریر ہے، 5 سال پہلے کی، اس میں ان کا ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ میں شہید ہو جاؤں، نہ کہ صرف میں شہید ہو جاؤں، حزب اللہ کی صف اول کی قیادت بھی ہو سکتا ہے شہید ہو جائے۔ یہ پہلے سے تیار تھے، اسرائیل سمجھ رہا تھا ہم نے سید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا تو حزب اللہ ختم ہو گئی۔ کتنے تکبر و غرور سے تل ابیب کی گلیوں میں ٹہلتے ہوئے پیغام دے رہے تھے نیتنیاہو صاحب، بس اب تو ہمارا قبضہ ہے، اگلا ٹارگٹ ہمارا خامنائی ہے۔ یہاں تک ضرورت پورا عالم اسلام تو پہلے ہی سے ڈرے ہوئے تھے اور زیادہ ڈر گئے، ارے اب تو ان کی خبر، اب تو ان کی خیر نہیں، اب تو ان کی خیر نہیں، مگر ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاں کربلا زندہ ہے وہاں موت کا خوف نہیں ہوتا۔ یا ایسا نہیں کربلا صرف شجاعت دے، کربلا شجاعت دیتی ہے، شجاعت کے ساتھ ساتھ کربلا حکمت بھی دیتی ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی حکمت دیتی ہے۔ ایک صحیح فیصلہ، کتنا پروپگنڈا کیا تھا، کتنے بم گرائے تھے، کتنے میزائل گرا کے کامیابی حاصل کی تھی، کتنے گھر گرا کے، کتنے لوگوں کو قتل کر کے بظاہر اسرائیل نے فتح حاصل کی تھی، کامیابی حاصل کی تھی، ساری فتح ساری کامیابی کو جمعے کے ایک خطبے نے پانی کر دیا، ختم ہو گیا، ایک خطبے نے ختم کر دیا۔ اب لبنان کی حالت بہت خراب ہے، جنوب لبنان بالا بخت 100% ہم کہہ سکتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، 15 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کچھ سیریا آ گئے، کچھ عراق آ گئے، بے گھری کے عالم میں پڑے، مدد نہیں پہنچ رہی ہے ان تک، کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ ایران جو مدد بھیج رہا ہے، لبنان کی حکومت ایران کی مدد کو نہیں بھیجنے دے رہی، پہنچنے نہیں دے، رکاوٹ بن رہی ہے۔ عراق سے جو ٹرکس آ رہے ہیں نہیں، آج ہی میں صبح میادین چینل ہے، عربی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے میادین چینل، انگریزی میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، کوئی پریس آ رہا ہے، کہتے سب ٹرکس آئے ہوئے ہیں،
یہ حکومت نہیں آنے دے رہی ہے، لبنان کی حکومت نہیں آنے دے رہی ہے۔ کہا کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا اسی وجہ سے کہ یہ مدد اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی آئے گی پہنچے گی تو پھر ایران کا اور عزت بڑھے گی اور وہ بڑھے گا جا کر۔ لبنانی عوام کے درمیان اور ایران کے درمیان دوری ہو جائے، عوام نفرت کرنے لگے ایران سے کہ ان کی وجہ سے ہم کاٹے جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں۔ اسرائیل جو عورتوں کو قتل کر رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے، جو اسپتالوں پر، اسکولوں پر حزب اللہ کا جو بینک ہے قرض الحسنہ 19 شاخیں ہیں اس کی، سب کے اوپر اس نے بم گرائے، اس وجہ سے کہ یہ ایران سے نفرت کرنے لگے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہماری محبت اور نفرت کا معیار دنیا نہیں ہے، ہماری محبت اور نفرت کا معیار علی بن ابی طالب ہے۔ ہاں تو مولا کی محبت ہے، کربلا والوں کی محبت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایران سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ ایران سے ہمیں کچھ ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم ایران سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، امام علی کے چاہنے والے ہیں، حق کے پیچھے جانے۔ انشاءاللہ کامیابی ہوگی، ضرور کامیابی ہوگی، لیکن ایک بات یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے، جو عزاداری کرتے ہیں، خصوصاً جو ماتم امام حسین کرتے ہیں، صرف آنسو بہا لینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی ہے، صرف ماتم کرنے سے عزاداری کرنے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، ظالم کے خلاف صدا احتجاج بلند کریں، مظلوم کی مدد و نصرت کریں۔ ہم بارڈر پر جا کر جام شہادت تو نہیں نوش کر سکتے، شہادت تو ہماری قسمت میں نہیں ہے، ہم شہید تو نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن کیا شہداء کی یاد بھی نہیں بنا سکتے، ان کا احترام بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ظلم کے خلاف ہم صدا احتجاج بھی نہیں بنائیں؟ ہم سب کا فرض ہے کم سے کم شہداء کی یاد بنائیں۔ 3 نومبر کو اسی امام باڑے میں، بڑے امام باڑے میں آج سید حسن نصر اللہ مجاہد جنہوں نے اپنا قیمتی خون دیا ہے، ان کے اور دیگر شہداء کے 40ویں کے عنوان سے یہاں مجلس ہوگی 7 بجے شب۔ آفتاب شریعت قائد ملت آپ کی سرپرستی میں کثیر تعداد میں اس میں شرکت کریں، سب لوگ آئیں۔ یہ سمجھ کے نہ ہے کہ صرف یہ مجلس چہلم ہے، بلکہ آئیں اس نیت سے کہ ہمیں جناب زینب کو پرسہ دینا، اس شخصیت کا جس نے حرم زینب کی حفاظت کی۔ معمولی شخصیت نہیں حسن نصر اللہ کی، بچوں کو لے کے آئیں، عورتوں کو لے کے، سب کو لے کے آئیں، جناب زینب کو تسلی دیں، پرسہ دیں۔ سید حسن نصر اللہ جیسی شخصیتیں نہ ہوتی تو بقی کی تاریخ دہرائی جاتی۔ آج ہمارے ملک کے حالات بھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد مختصر سی تقریر مولانا کلبہ صاحب کریں گے، آپ سماعت فرمائیے گا۔ اس وجہ سے میں خطبے کو مختصر کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے بھی حالات کیسے آپ کے سامنے ہیں۔ دلوں کو ڈر سے نہیں جیتا جا سکتا ہے، خوف سے نہیں جیتا جا سکتا ہے، دلوں کو جیتا جا سکتا ہے تو عدل و انصاف سے جیتا جا سکتا ہے۔ کسی غریب کی مدد کر کے کوئی شخص ایک غریب کی مدد کرتا ہے، جتنے لوگ سنتے ہیں سب مدد کرنے والے سے محبت کرنے لگتے ہیں، بڑا شریف ہے، بڑا سخی، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ کوئی ایک غریب کو ستاتا ہے، ایک غریب کو ستاتا ہے تو جو بھی سنتا ہے رشتہ بھی نہ سنتا، ارے اس نے غریب کو ستایا، بڑا ظالم ہے، نفرت کرنے لگتا ہے۔ اگر واقع اور حکومت کفر کے ساتھ، مولا نے فرمایا کفر کے ساتھ چلتی ہے، چل سکتی ہے، مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ گھروں کو ویران کرنے والوں کی حکومت طولانی نہیں ہوتی ہے، گھروں کو آباد کرنے والوں کی حکومت طولانی ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار ہمارے حکمرانوں کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا ہمیشہ قائم اور برقرار رہے۔ پروردگار ہمیں یہ توفیق دیں ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکیں اور اسے صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ ہم میں سے جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہے سب کا قرض عطا فرما، ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار خصوصاً والدین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں پروردگار ان سب کی مغفرت فرما۔ اس مسجد میں جو لوگ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے آج ہمارے درمیان نہیں ہے، جو نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے وہ ہمارے درمیان نہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، مغفرت فرما چکا ان کے درجات کو بلند فرما۔ میرا اللہ لبنان کی مظلوم عوام کو حزب اللہ مدد و نصرت فرما، فلسطین و غزہ کی مظلوم عوام کی مدد و نصرت فرما، اسرائیل ظالم کو نیست و نابود فرما، اس کی مدد کرنے والے اگر لائق ہدایت ہدایت دے،
ان کے شر سے اس انسانوں کو نجات عطا فرما، علماء اسلام کی حفاظت فرما، مراجع اکرام کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اپنی توفیق میں اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔